मजम्मल बेटा क्या बात है, जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो। मुमताज बेगम ने हौली सी आवाज से पूछा। दादो कई घंटों की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। मजम्मल ने बात पलटते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम कर लो, कर बारात के साथ भी तुमने जाना है। मुमताज बेगम ने लम्हा भर की ताखीर के बगैर ही कह दिया। मजम्मल ने सुना तो इसने शकायती नजरों से अपनी दादो को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मजम्मल बेटा, मैं बल्कि से वादा कर चुकी हूँ कि मजम्मल बारात के साथ जरूर जाएगा। इस बेचारी का मान रह जाएगा। दादो, आप कुछ ज्यादा ही मासी बल्कीस पर मेहरबान हैं। मजम्मल ने खुश लहजे से जवाब दिया। बल्कीस का तुझ पर बड़ा एहसान है मजम्मल बेटा। मुझ पर एहसान? वो क्या? मजम्मल ने हैरत से पूछा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने जवाब दिया। मजम्मल के चेहरे पर कई सवाल बिखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदल दी। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी माँ पर। बादला कहाँ है? नजर नहीं आ रही? मजम्मल ने पूछा। तुम्हारे लिए रशियन सैलड बना गई है, मुमताज बेगम ने बताया। दादो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दें। मजम्मल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई अस्सलाम वालेकुम, बादला ने मजम्मल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बादला बेडरूम में सेटिंग कर रही थी। वालेकुम सलाम, मजम्मल ने संजीदगी से जवाब दिया। इसने वार्डरूम से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला, बादला भी ट्राली के साथ कमरे में नमूदार हुई। बादला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। मजम्मल शीशे के सामने बालों में बुर्श करने में मसरूफ था। भाई डिनर इज रेडी, बादला ने स्टाइल से टेबल की तरफ इशारा करते हुए इतला दी। भाई आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशियन सैलड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रशिया पड़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मजम्मल ने अजीब नजरों से बादला की तरफ देखा। बादला ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई और चोर निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मजम्मल ने सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशियन सैलड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बादला मुजरमों की तरह इसके सामने खड़ी थी। भाई सच कहूँ, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हाँ, वादा खिलाफी जरूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ती हूँ। आज आपसे पक्का वादा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो अनमोल आपी का ही क्यों ना हो। अनमोल का नाम सुनकर मजम्मल ने गर्दन उठाई और बादला की तरफ देखा। इसने दिल में सोचा, बादला को अनमोल हैदर के मुतालिक बता दूं। वो अभी सोच ही रहा था, बादला फट से बोल पड़ी। सॉरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हैं। आइंदा अनमोल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी, आपकी कसम। बादला ने बड़ी मासूमियत से कसम उठाई थी। मुजम्मल इसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। बादला ने मुजम्मल की मुस्कुराहट का फायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई एक रिक्वेस्ट थी, बादला ने डरते डरते कहा। मुजम्मल ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। पुलाव भी खाए ना। बादला ने बात बदल दी। मुजम्मल ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, असल बात बताओ, आप भी बासित भाई की बारात के साथ चलना। अम्मी ने सारे मेहमानों में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ? मजम्मल ने सेठ सुनकर अजीब सा मुंह बनाया था। अम्मी ने लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है। अगर आप ना गए तो सारे शरीकों में अम्मी की नाक कट जाएगी। बादला, यूं नो, मैं शादियों में नहीं जाता। मजम्मल ने खत्मी अंदाज में कहा। भाई आई नो, आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज मेरी खातिर ही सही। बादला ने मोदमाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बादला आपकी बहन है या नहीं। जैसी को बीच में से निकाल दो। अनमोल हैदर के अल्फाज मजम्मल के कानों में गूंजे। मजम्मल ने शशम लुत्फ से बादला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो। है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बादला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मजम्मल भाई। मजम्मल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। रात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दुल्हन की सहेलियों ने बासित का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया। मासी बल्कीस अपने बेटे की वारी वारी जा रही थी। बादला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मुड़कर मुजम्मल की तरफ देखती, जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो थोड़ा सा आकड़ खान पर है खूबसूरत, आयशा ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी हाय अल्लाह, माहम ने धीमी लहजे से कहा। वो मुजम्मल को देख रही थी। इसे आयशा की बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ था। बड़ा हौसला है बिनिश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है, शुमाइला ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बादला ने ये बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बादला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने जल्दी से शुमाइला के कान में पूछा, इससे पहले वो इसे कोई जवाब देती। आयशा ने सदा लगाई, हेलो मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल ने अजनबी नजरों के साथ आयशा की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला हेलो, और बादला की तरफ बढ़ गया। माहम ने जोर से कोहनी आयशा को मारते हुए कहा, ये तो बोलता है। मैंने कब कहा है? आयशा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बादला और मुजम्मिल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बादला ने इधर उधर देखा और एक कोने में मुजम्मिल को ले जाकर बोली, भाई आप प्लीज रुखसती तक बासित भाई
کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ڈونٹ ویری بازلا، مزمل نے شفقت سے بازلا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور عائشہ اسے دیکھ رہی تھیں تو دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس تارا اور شمائلہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا یہ جیمز بونڈ کون ہے؟ تارا نے شمائلہ سے ایک لفظ پر زور دے کر پھر سے سوال کیا۔ یہ دولہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ شمائلہ نے مزمل کو ششم حسرت سے دیکھتے ہوئے تارا کو بتایا۔ دوسری طرف عائشہ نے سینہ تان کر ماہم کو خبر دی۔ یہ ہمارا ریلیٹیو ہے، ماہم نے شکی مسکراہٹ سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چل جھوٹی، ریلیٹیو اور تمہارا؟ سوری، عائشہ نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ماہم کے مکھڑے پر بے یقینی ہی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے بہت بڑا بزنس مین ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ حکیم چچا آگے، ماہم نے عجلت میں کہا اور ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ عائشہ نے بھی جلدی سے اس کی تاکید کی۔ اس کے برعکس شمائلہ اور ستارہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ حکیم عاقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب تھے۔ بادلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور شمائلہ سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی۔ بادلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالات واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، کفیت حسین دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے باسط کی طرف دیکھ کر اسے اشارے سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہلایا۔ شروع کریں جی، بسم اللہ کریں۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کے باپ نے یکدم پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کی نظر بازلہ پر پڑ گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلہ کو ہاتھ کے اشارے سے اسٹیج کی طرف بلایا۔ بازلہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آئی۔ بازلہ پاس آئی تو مزمل بولا، بازلہ یہ پوچھ رہے ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ وہی شرعی، بازلہ نے جلدی سے جواب دیا۔ حق مہر شرعی نہیں ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا، کفیت نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا وہی شرعی، بازلہ نے شکایتی انداز میں کفیت سے کہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، کفیت نے سینہ تان کر جواب دیا جیسے اپنا حق مانگ رہا ہو۔ مزمل کو اس کا انداز اور رویہ پسند نہ آیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفیت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے ان سے مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شرعیت نہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں، کفیت پھر سے جوش میں بولا۔ بازلہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے ہی بازلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن تو نہیں پا رہا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہا ہے؟ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باسط نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو، حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے کفیت سے پوچھا، کیا ہوگا؟ کفیت نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل پھر بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا، آپ وہ ہرگز نہیں، اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں، شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، حق مہر 40,000 ہوگا معجل۔ مزمل نے کفیت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفیت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفیت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرضی کی، انہوں نے مان لی۔ چند منٹوں حکیم صاحب سے مشورہ کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر سکیں۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو کی بے شمار عجیب و غریب آوازیں حال میں گونج اٹھی۔ دولہے کو گلے ملنے اور مبارک دینا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ بازلہ نے مشکوک نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلکہ پہلے ہی سے عورتوں والی سائیڈ پر تھی، وہ اپنے بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن بنش کو نکاح پڑھوایا، اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بنش، ماہم نے گلے ملتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے اور معصوم بھی ہے۔ عائشہ بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی۔ ماہم
ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر عائشہ کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ بنش تمہارے پسند واقعی لاجواب ہے، دلہا بھائی دیکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے عائشہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط واقعی بہت اچھا ہے، بنش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ ہوئے ہوئے ابھی سے تعریفیں۔ عائشہ کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا ہے، چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دولہے کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں کے ساتھ عائشہ بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی تھی مگر لوٹی نہ تھی۔ عائشہ کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم ہال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں، نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا۔ پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا، وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک خاتون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی بازلہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، بازلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑا والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ بازلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے، نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔